أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی۔ یہ آیت پاک کا ٹکڑا جس کا تعلق ماقبل سے ہے۔ گزشتہ کل آپ نے ماقبل کی تفسیر سن لیے تھے کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کو گویا حکم دیا کہ جن لوگوں نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض چیزوں کو حلال کر دیا تھا، تو بتلایا گیا کہ اصل چیزیں کون سی حرام ہیں۔ تو 10 چیزیں ماقبل میں بیان کیا گیا تھا کہ 10 چیزیں ہیں۔ ان میں سے 2 کا تذکرہ ہو گیا کہ پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور نمبر 2 پر تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لو۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ گویا ماقبل میں والدین کے حقوق کا بیان تھا، اب اس آیت پاک میں اولاد کے حقوق کا بیان ہے کہ اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہوتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہوتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے زمانے جاہلیت کی ایک رسم یہ تھی کہ نعوذ باللہ کہ اپنی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یا تو یوں ہوتی کہ کہیں لڑکی اگر پیدا ہو گئی ہے تو دامادی رشتے سے عار اور شرم محسوس ہو جاتی، اس لیے نعوذ باللہ قتل کیا جاتا، یا لڑکے اور مذکر ان کو بھی بس اوقات زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی تھی کہ اولاد اگر زیادہ ہو جائیں گی تو ان کو کھلائے گا پلائے گا کون؟ تو اس بنا پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اب آگے چل کے نحن نرزقکم وإیاہم کے ذریعے سے ایک ذہنی مرض کا علاج بھی بیان کیا گیا ہے کہ ذہنی مرض یہ ہوتا ہے انسان کو کہ اولاد زیادہ ہو جائیں گی تو کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ہی تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، بلکہ مقدم کیا کہ نحن نرزقکم، کہ ہم تم کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ رزق دینے والے تو اللہ ہے۔ اولاد کی کثرت سے نعوذ باللہ فقر فاقہ آ سکتا ہے، یہ بالکل کمزور دل اور کمزور ایمان کی علامت ہے۔ رزق تو دینے والے ہم ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کہ آپ ہر ایک اللہ ہی کے خزانے غیب سے کھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ زمین کو نرم کرتا ہے، لیکن دانہ ڈالنے کے بعد منومن مٹی کے نیچے سے پھل اللہ ہی اگاتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں پھل پھول اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو پھل پھول دیتا ہے؟ اب ایک گیہوں کا دانہ زمین کے اندر ڈالے، آپ کا تو کام صرف زمین کو نرم کرنا ہے، اور جب اگ جائے تو پانی وغیرہ ڈالنا ہے، لیکن اصل اس کے بعد اس پر پھل پھول کا لانا اور ایک دانہ زمین کے نیچے ہو کر پھر اس کا درخت کو اگانا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ کوئی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو گویا اللہ یوں سمجھا رہے ہیں کہ ہم رزق تم کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی اولاد کو بھی۔ گویا مقدم کیا گیا کہ تم کو رزق دینے کی وجہ اولاد ہی ہے،
اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے چھوٹوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو رزق بھی گویا اولاد پیدا ہونے کے بعد اللہ ہی رزق کا انتظام فرماتے ہیں، لہذا اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح زمانے جاہلیت میں اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، یہ دور جو علم کا دور کہلاتا ہے، اس میں بھی نعوذ باللہ اسقاط حمل کیا جاتا ہے۔ ایک حمل مکمل ہونے کے بعد اسے اسقاط کرانا، گرانا، یہ بھی شریعت میں بالکل منع ہے۔ جس طرح اولاد کو قتل کرنا منع ہے، اسی طرح اسقاط حمل مکمل ہونے کے بعد کرنا یہ بھی بالکل منع ہے۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ اگر اولاد ہو تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہے اور زیادہ اولاد جننے والی ہے، ایسی ہی عورت سے نکاح کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن کثرت امم کی بنا پر میں فقر کر لوں گا۔ ویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ کثرت اولاد کے اعتبار سے کہ اللہ ہی کھلاتے ہیں، جہاں عام طور پہ رواج ہوتا ہے کم اولاد کا، تو یہ فطری اعتبار سے بھی اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جہاں ایک ہی اولاد کا قانون ہے کہ ایک ہی ہونا چاہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا چین وغیرہ کے تعلق سے کہ وہاں قانون یہ تھا کہ ایک ہی اولاد ہونا چاہے، تو اس کی بنا پر بہت سی فطری اعتبار سے بھی نقصانات ہو گئے۔ ہر ایک کی چاہت یہی تھی کہ لڑکا ایک ہو، وہ بھی لڑکا ہی ہونا چاہے، چنانچہ اس کی وجہ سے لڑکیوں کی کمی ہو گئی اور بعض شادی خانوں سے دلہنوں کو بھی چین میں بھگایا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے، اخباروں کے سرخیوں میں آپ نے اچھی طرح پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کم اولاد کی بنا پر فطری اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد کی کثرت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے زیادہ سے زیادہ اولاد ہو تو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ تو خیر ایک تو ہے ظاہری اعتبار سے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہے۔ باطنی اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کی اچھی دینی تربیت، دینی تعلیم اور دینی تربیت کرنا چاہیے، اور اس کو ایسی تعلیم نہیں دینا چاہے جس سے نعوذ باللہ اسلام سے دور ہو جائے، اور ایسے کالجز میں داخلہ نہیں دینا چاہے جس میں نعوذ باللہ دیگر تعلیم دی جاتی ہے اور اسلام سے دوری کی جاتی ہے۔ آپ دنیاوی علوم ضرور حاصل کریں اور اپنے اولاد کو اچھے سے اچھی ڈگری ضرور دے، لیکن ان کی دینی فکر اس سے کئی زیادہ کرنا ضروری ہے، ورنہ نعوذ باللہ جیسے ظاہری اولاد کو قتل کرنا ہے، اسی طرح کوئی اپنے باطنی اعتبار سے بھی اپنے اولاد کو قتل کیا، بلکہ وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ظاہری اولاد کو اگر آپ نے قتل کیا تو بظاہر دنیاوی اعتبار سے آپ کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے باطنی اعتبار سے کیا تو دین و دنیا کا نقصان ہے۔ اس لیے اپنے اولاد کی بھی تربیت کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اولاد ہمارے ہاتھ سے نعوذ باللہ چلی نہ جائے۔ دور حاضر کے اعتبار سے آپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر لیں، اور اچھی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بری عادتوں سے، فحش سے بچانے کی کوشش کریں، جیسے کہ اگلا حکم بھی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ ایسی فحش اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ جاؤ جس کے نہ ظاہری اور نہ باطنی بے حیائی اور فحش اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا چاہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے اور ان کی اچھی دین کے اعتبار سے فکر نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر کفے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اچھی طرح تربیت کرنے کی کوشش کریں،
بہت ہی آپ ذرا غور کریں اور آپ اخبار کی سرخیاں وغیرہ پڑھتے ہوں گے اور آج کل حالات کے اعتبار سے دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح نعوذ باللہ باطل کوشش کر رہا ہے اور اپنی طرف سے نعوذ باللہ لو جہاد کے اعتبار سے کوشش کر رہا ہے اور بہکا بہکا کر لڑکیوں کو کالجوں سے بھگاتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے بعد کیا کیا حال ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را اپنے آپ پر رحم کرے، اپنے اولاد پر رحم کرے۔ آپ اپنے اولاد کو جب اسکول کالجز میں جاتے ہیں تو ان کی اچھی نگرانی کرے، ان کے موبائل کی نگرانی کرے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی اجنبی کا تو اس میں نمبر نہیں ہے۔ اور خصوصاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آخر میں نعوذ باللہ کف افسوس ملنا نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنی اولاد کی خصوصاً بچیوں کی رات میں موبائل ان کے ہاتھ میں ہرگز نہ دے۔ ان کو اسکول وغیرہ کی ضرورت ہے، کالجز وغیرہ کی ضرورت ہے، تو آپ اسے سونے تک اس پر پڑھنے کی اس کو اجازت دے دیجیے۔ جب سونے کے لیے جائے تو اس کا موبائل اپنے پاس رکھے، جب صبح ضرورت پڑے اس وقت دے، رات میں تو سونے کے وقت ہرگز اس کے پاس نہ رکھا جائے، اور ان کے نمبر وغیرہ کو چیک کرتے رہے تاکہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور باطل کی سازشوں سے بچ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے اولاد کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔